یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذوا بالنواصی والاقدام، مجرم وہاں اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے اور انہیں پیشانی کے بال اور پاؤں پکڑ کر گھسیٹا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ہَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، اس وقت کہا جائے گا یہ وہی جہنم ہے جس کو مجرمین جھوٹ قرار دیا کرتے تھے۔ یطوفون بینہا و بین حمیم آن، اسی جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان وہ گردش کرتے رہیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر اپنے رب کے کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا خوف رکھتا ہے، دو باغ ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر اپنے رب کے کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ، ہری بھری ڈالیوں سے بھرپور۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، دونوں باغوں میں دو چشمے رواں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، دونوں باغوں میں ہر پھل کی دو قسمیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، جنتی لوگ ایسے فرشوں پر تکیے لگا کے بیٹھیں گے جس کے استر و بیض ریشم کے ہوں گے، اور باغوں کی ڈالیاں پھلوں سے جھکی پڑی ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، ان نعمتوں کے درمیان شرمیلی نگاہوں والیاں ہوں گی جنہیں ان جنتیوں سے پہلے کسی انسان یا جن نے چھوا نہ ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ كَأَنَّهُمُ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، ایسی خوبصورت جیسے ہیرے اور موتی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر اے جن و انس اپنے رب کے کن کن اوصاف حمیدہ کا تم انکار کرو گے۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ مُدْحَامَّتَانِ، گھنے سرسبز شاداب باغ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، دو باغوں میں دو چشمے فواروں کی طرح ابلتے ہوئے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ وَالرُّمَّانُ، ان میں باکثرت پھل اور کھجوریں اور انار۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، ان نعمتوں کے درمیان خوب سیرت اور خوبصورت بیویاں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔
حور مقصورات فی الخیام، خیموں میں ٹھہرائی ہوئی حوریں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان جنتیوں سے پہلے کبھی کسی انسان یا جن نے ان کو نہ چھوا ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، وہ جنتی سبز قالینوں اور نفیس و نادر فرشوں پر تکیے لگا کے بیٹھیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بڑی برکت والا ہے تیرے رب جلیل و کریم کا نام۔ تعارف سورت الرحمن، سورت وہ واحد سورت ہے جو بے یک وقت انسانوں اور جنات دونوں کو صراحت کے ساتھ مخاطب فرمایا گیا ہے۔ دونوں کو اللہ تعالیٰ کی وہ بے شمار نعمتیں یاد دلائی گئی ہیں جو اس کائنات میں پھیلی پڑی ہیں، اور بار بار یہ فقرہ دہرایا گیا ہے کہ آپ بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اپنے اسلوب و صحت و بلاغت کے اعتبار سے بھی یہ ایک منفرد صورت ہے جس کی تاثیر کو کسی اور زبان میں ترجمہ کر کے منتقل نہیں کیا جا سکتا۔ اس بارے میں روایات مختلف ہیں کہ یہ صورت مکی ہے یا مدنی۔ عام طور سے قرآن کریم کے نسخوں میں اس کو مدنی قرار دیا گیا ہے، لیکن علامہ قرطبی نے کئی روایات کی بنا پر یہ رجحان ظاہر کیا ہے کہ یہ مکی صورت ہے، واللہ اعلم۔ سورت الرحمن کے متعلق احادیث عروہ ابن الزبیر رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جس نے مکہ میں سب سے پہلے آواز بلند قرآن مجید پڑھا وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں، کیونکہ ایک دن صحابہ نے کہا کہ قریش نے آج تک کسی سے یہ آواز بلند قرآن مجید نہیں سنا، پس کون شخص ہے جو ان کو بلند آواز سے قرآن سنائے؟ حضرت ابن مسعود نے کہا میں سناؤں گا۔ صحابہ نے کہا ہمیں تمہارے متعلق خطرہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص ان کو قرآن سنائے جس کے پاس ان کے شر سے بچنے کے لیے مضبوط جتھا ہو۔ حضرت ابن مسعود نہیں مانے اور انہوں نے مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر پڑھا الرحمن 1 تا 2 پر انہوں نے اپنی آواز بہت بلند کی۔ اس وقت قریش اپنے مجالس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا ام عبد کے بیٹے کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ وہی کلام پڑھ رہے ہیں جس کے متعلق سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ کلام ان پر نازل کیا گیا ہے۔ پھر انہوں نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو مارا پیٹا حتیٰ کہ ان کا چہرہ سوج گیا۔ الکشف و البیان جیم 9 صاد 176 الجامع الاحکام القرآن جز 17 صاد 138 و معاجم الکبرات 24 صاد 76 87 میم جامعہ الزوا مدارج 7 صاد 11 38 6۔ حضرت جابر رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے پاس گئے اور ان کے سامنے شروع سے آخر تک سورت الرحمن پڑھی۔ صحابہ خاموش رہے۔ آپ نے فرمایا میں نے جنات سے ملاقات کی، تب یہ سورت جنات پر پڑھی تھی، انہوں نے تم سے اچھا جواب دیا تھا جب بھی میں پڑھتا۔ پس اے جنات اور انسانوں کے گروہ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
تو وہ کہتے اے ہمارے رب، ہم تیری نعمتوں میں سے کسی چیز کو نہیں جھٹلائیں گے، پس تیرے لیے حمد ہے۔ سنن ترمذی رقم الحدیث 3291، مستدرک جیم 2 صاد 474، دلائل النبوۃ 2 صاد 232۔ حضرت علی رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی ایک دلہن ہوتی ہے اور قرآن کی دلہن سورۃ الرحمن ہے۔ شعیب الایمان جیم 2 صاد 490، دار الکتاب العالمیہ بیروت۔